رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عمر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی شکر اللہ۔ ٹھیک ٹھاک جی، بتائیں، کیجیے کوئی سوال۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ توحید کیا ہے، اور لوگ جو جاتے ہیں بیعت کرتے ہیں لوگوں کو، اور جیسا گن شکر صاحب ہیں ان کو جا کے لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے سے کہ معاف کر دیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں کہ وہ۔ جی عمر، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور یہ کانسیپٹ جو ہے نا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بیسیکلی۔ ایکچولی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لا الہ الا اللہ، کہ جی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ نے فرمایا ہے میری عبادت کیسے کرنی ہے، مجھ سے دعا کیسے مانگنی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اگر آپ نے کسی ذات کی پیروی کرنی ہے یا کسی ذات کی اطاعت کرنی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ جی ہمارے نارملی ٹپیکلی یہ جو آستانوں میں یا اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ کانسیپٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک مرشد ہو، آپ اس کی بیعت کر لیں اور آپ نے صرف مرشد کی بات ماننی ہے، اور مرشد قیامت والے دن آپ کی شفاعت کر دے گا، یہ کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اور پھر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جی، وہ پیر پکڑ لیتے ہیں، ان سے بیعت کر لیتے ہیں، خود اپنے اعمال ٹھیک نہیں کرتے۔ مطلب وہ ایک ایسی لائف گزار رہے ہیں کہ جو قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ان کی لائف میں کوئی رسول اللہ کی پیروی نہیں ہوتی، ان کی لائف میں کوئی اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں ہوتی۔ بس ان کا یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے جی کہ مہینے کے اینڈ پہ محفل میں چلے جائیں گے، حضرت کی خدمت کر لیں گے، حضرت کے جا کے گھٹنے پکڑ لیں گے اور حضرت نے آگے سے ہاتھ پھیر دینا ہے، بس یہ بیڑے پہاڑ ہو گئے۔ اور جب قیامت والا دن ہوگا تو ہم تو حضرت کے پیچھے پیچھے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کچھ پوچھے گا بھی ہم تو اللہ کو کہہ دیں گے ہم تو حضرت کے مرید ہیں، اور حضرت کی کہی ہوئی تو اللہ ٹالیں گے نہیں۔ تو حضرت صاحب نے کہنا ہے کہ یا رب العالمین یہ میرا مرید ہے، تو ہم تو حضرت کے ساتھ ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے ایون اگر آپ شفاعت کی بھی بات کریں تو جب یہ اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں کتنی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑے ہونے والی نماز کے رب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود تک پہنچا دے جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آپ کس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین رسول اللہ کو مقام عطا کیجیے گا اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائیے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں جو قرآن سے ریلیٹڈ مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ شرک کی تو معافی کسی صورت بھی نہیں۔ بالکل اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نصیحت فرمائی ہے کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے، یعنی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد۔ یہ بات یاد رکھیے گا عمر، یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، اگر آپ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، اللہ کو ذات صفات میں یکتا نہیں مانتے، اللہ کو عبادت میں اکیلا نہیں مانتے، تو آپ کی ساری عبادات جو ہیں وہ کیا ہوں گی؟ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، رائے گاہ ہو جائیں گے، رائے ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ لیں کہ وہ زیرو ہے۔ اچھا، شفاعت کا بھی کانسیپٹ دیکھ لیں۔ شفاعت کا اب ہماری جو امت ہے اس میں ایک اور مسکنسیپشن بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم لوگ قیامت کا دن ہوگا، ہم لوگ سارے بھاگیں گے رسول اللہ کی طرف، اور ہم رسول اللہ سے ریکویسٹ کریں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت کریں، پھر رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ آیت الکرسی اگر ہم پڑھیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے الا یہ کہ جس کی وہ اجازت دے؟
اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے، ہاں اللہ یہ کہ وہ کسی کو اجازت دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سر اس کا مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کسی کو معاف کرنے والے، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو وہ معاف کر سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی سفارش ان کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کر سکتا. جی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سفارش کن لوگوں کے لیے ہے اور کون کر سکتا ہے یہ بھی سمجھ لیں آپ، لیکن حکم اللہ کا ہو. بالکل. نمبر ایک، پہلی بات یہ کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال قرآن کے مطابق لے کر جائیں گے، اگر آپ کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوا، آپ کے اعمال قرآن کے مطابق ہوئے، پھر اللہ رب العالمین آپ کے اس اعمال کو چیک کریں گے، اور اگر وہ اعمال آپ کے قرآن کے مطابق ہوئے، اللہ کے ایکسیپٹیبل ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ میں سننا چاہتا ہوں آپ اس شخص کی شفاعت کریں گے. پھر رسول اللہ اس شخص کی شفاعت کریں گے، یا اللہ چونکہ آپ نے مجھے شافی مقرر کیا تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے اعمال کو قبول فرمائیں اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں. پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی شفاعت سنیں گے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. اچھا اگر کوئی شخص اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال قرآن کے مطابق نہ لے کے گیا تو رسول اللہ بھی اس کی شفاعت نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھنی ہے. اب ہم لوگ دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں یا جب کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے تو دیکھیں نا جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ گڑ گڑا کے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو میری مدد فرمائے. لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں آپ کو دے دیتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کو کیوں شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، ساتھ کسی اور کا نام لگا دیتے ہیں. جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمارے یہاں پہ ایک چیز ہے وہ بڑی کامن ہے، بادل گرجتے ہیں تو بولتے ہیں جی وہ بابا فرید شکر گنج بولا کرو. کیوں بولا کرو جی؟ بابا فرید کا اس گرج سے کیا تعلق ہے؟ یا اگر گرج ہو بھی رہی ہے تو بابا فرید کا اگر آپ نام اس لیے لے رہے ہیں کہ جی بابا فرید کا نام لیں تاکہ یہ بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے، تو یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ شرک ہی ہے. سر لوگ کچھ کہتے ہیں جی ہم تو شرک نہیں کرتے اور ہم 5 وقت نمازی بھی ہیں، نعوذ باللہ ہم نے تو شرک کبھی بھی نہیں کیا، مگر ہم وسیلے سے مانگتے ہیں. اچھا یہ وسیلہ بھی دیکھ لیں. اچھا مجھے بتائیں، دیکھیں نا اللہ پاک نے کتنی خوبصورت بات فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم میرے نبی کی پیروی کرو بس. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا رسول اللہ نے دعا مانگتے وقت کسی ذات کا وسیلہ دیا؟ کبھی بھی نہیں. آپ قرآن پاک میں جتنی دعائیں دیکھیں نا، آپ قرآن میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کتنی مشہور دعا ہے، رسول اللہ کی پسندیدہ دعا ہے. اس میں کہیں وسیلہ ہے، کسی ذات کا وسیلہ ہے؟ آپ صرف اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ڈائریکٹ آپ مانگ رہے ہیں. اچھا اب میں آپ کو دوسرے نبیوں کی دعائیں سناتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. درمیان میں کوئی ذات ہے؟ نہیں ہے. یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درمیان میں کوئی ذات آئی؟ نہیں آئی. ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. درمیان میں کوئی ذات آئی؟ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. درمیان میں کوئی ذات آئی؟ نہیں آئی. رسول اللہ نے کتنی دعائیں مانگی؟ ربی زدنی علما. درمیان میں کوئی ذات آئی؟ نہیں آئی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. درمیان میں کوئی ذات آئی؟ ربی ادخلنی. سورہ بنی اسرائیل میں بڑی پیاری دعا ہے، رسول اللہ نے دعا کی ربی ادخلنی مدخل صدقیوں اخرجنی مخرج صدقیوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ اپنے ہاں سے میرے لیے ایک قدرت والا مددگار بنا دے. اب یہ آپ دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں. آپ جو بھی مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور مجھے بتائیں انبیاء نے جتنی دعائیں کی، رسول اللہ نے جتنی دعائیں کی، درمیان میں کسی ذات کا وسیلہ دیا؟ مجھے بتائیں رسول اللہ نے، ہم نے تو رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے نا. دیکھیں ہم احترام سب بزرگوں کا کرتے ہیں، لیکن ہم نے پیروی، یہ کل بھی لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی عمر، کہ ہم نے اطاعت جو کرنی ہے نا، پیروی جو کرنی ہے وہ رسول اللہ کی کرنی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا رسول اللہ کبھی کسی مزار پہ گئے؟ کیا رسول اللہ نے کسی مزار پہ جا کے اس بزرگ کا حوالہ دیا کہ اللہ اس بزرگ کے صدقے میرا یہ مسئلہ حل کر دے؟ جب رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا تو ہم تو رسول اللہ کی اطاعت کریں گے نا. تو اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم اللہ سے دعا کریں. ہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ کی ایک رسپیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دعا مانگنے سے پہلے اول اور آخر ان پر کیا پڑھیں؟
درود شریف پڑھیں. درود شریف. رسول اللہ کی رسپیکٹ یہ ہے کہ آپ ان پہ درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پڑھیں. درود پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں, اللہ سے اللہ ہی کی ذات کو وسیلہ بنائیں. اللہ تو رحمان ہے, تو غفور ہے, تو رحیم ہے, تو اس کائنات کا رب ہے, تو انبیاء پہ مہربانیاں کرنے والا ہے, تو نے ہمیں قرآن دیا, تو نے ہمیں اپنا سچا نبی دیا. پروردگار ہم تیرے نبی کی اطاعت کرتے ہیں, ہمارا یہ مسئلہ ہے, اس کو سالو فرمائیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور بھی بڑی زبردست بات ہے. اب سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ رسول اللہ کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اللہ اور فرشتے ان پہ درود پڑھتے ہیں, تو آپ بھی ان پہ درود پڑھیں. یہ رسول اللہ کی رسپیکٹ ہے کہ ان پہ درود پڑھائیں. اسی طرح سورہ صافات کے اینڈ میں اللہ فرماتے ہیں کہ تعریف اللہ کی ہے, وسلام علی المرسلین, اور مرسلین پر سلامتی ہے. تو مرسلین کی رسپیکٹ یہ نہیں ہے کہ اللہ معافی دے آپ انہیں اللہ کا جز قرار دینا شروع کر دیں. تو ایک بات یاد رکھیے گا, بلکہ یہ سورہ زمر میں نے پڑھا تھا کہ اللہ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ اے نبی آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. ہاں, اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہی ہوتا. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں سمجھ رہی؟ بالکل. تو سب سے امپورٹنٹ چیز عمر کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ وحدہ لا شریک ہے. دیکھیں سم ٹائم ہوتا ہے آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, جیسے لیٹ سپوز دنیا میں بھی ہزاروں معاملات ہیں, تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو وہ سب سے پہلے کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. پھر اللہ ہی سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اللہ اگر کوئی بندہ میری ہیلپ کر سکتا ہے تو ہی میرے دل میں ڈال دے. پھر آپ کو خود بھی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے یار یہ میرا دوست ہے جو میرا کام کر سکتا ہے. آپ پھر اس دوست سے ریکویسٹ کریں یار یہ میری ہیلپ ہے, کیا تم کرو گے؟ اگر وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے, اگر وہ کہتا ہے نہیں, تو آپ اس کے پیچھے نہیں پڑ جائیں گے. بالکل ایسے ہو سکتا ہے اس کے بجائے کوئی ایسے ہو سکتا ہے اس کی بھی کوئی اپنی لمیٹیشن ہو. اچھا, دوسری بات میں عمر آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ تو خیر آپ نے ایک جنرل بات کی نا. حضرت شعیب علیہ السلام تھے یا حضرت صالح علیہ السلام تھے, میرا خیال حضرت شعیب علیہ السلام تھے, سورہ ہود میں انہوں نے جب تبلیغ کرنا شروع کی نا تو قوم نے پتہ کیا کہا, شعیب اگر تیرا تعلق ایک اعلیٰ نسب سے نہ ہوتا نا تو ہم تجھے بتاتے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے قبیلے سے ڈر رہے ہو, حالانکہ اللہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. میں بھی پچھلے دنوں اپنے اسٹوڈنٹ سے ایک بات ڈسکس کر رہا تھا, اور میں یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم لوگ سوسائٹی میں گناہ نہیں کرتے لیکن ہم تنہائی میں گناہ کرتے ہیں. تو ہمارے دل میں سوسائٹی کا ڈر زیادہ ہے نا, اللہ کا ڈر کم ہے. تو مجھے بتائیں کیا شرک نہیں ہے؟ شرک ہے. شرک کا کیا مطلب ہوا؟ شرک کا مطلب یہ, شرک کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کچھ بھی نہ ماننا. وہی نا, دیکھیں نہ ماننا ہی ہوا نا کہ جب آپ جو ہو وہ کوئی بھی کام کر رہے ہو, آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ لوگوں کا دل دکھا رہے ہو, آپ فرعونیت کر رہے ہو, نعوذ باللہ لوگوں کا دل دکھا رہے ہو, تو لوگ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. وہ مخلوقات, جانور ہیں, کتے ہیں, اور جتنے بھی مخلوقات ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے یا ان کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے. ہاں, اب دیکھیں نا کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جیسے لیٹ سپوز ڈرنک کرنا ہے, بالکل استغفر اللہ, یہ جو آج کل اللہ تعالیٰ میں اپنی پناہ میں رکھے, یہ جو فحش موویز ہوتی ہیں, بالکل ایسی ہم لوگ چھپ کے دیکھتے ہیں, چھپ کے دیکھ کمرہ لاک کر دیتے لاک کر دیتے ہیں, اور ہم یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارا اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. سر مجھے نا ایک بڑی اچھی بات یاد لگی. جیسے میں یوٹیوب پہ نا ایک بڑی اچھی بات سن رہا تھا. ایک پیرنٹ سے انہوں نے یوٹیوب پہ ڈالا ہوا تھا کہ جی ہم اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں اور ہم ان کو کیسے پروٹیکٹ کریں. تو اس کے اندر ایک والدہ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بچے جو ہیں وہ اپنی جوان ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی جوانی کی اسٹیج میں, آپ صرف یہ سوچیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. اگر بچوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی بچوں اگر آپ کوئی غلط کام کرو گے نا تو یہ سوچ لینا کہ ماں باپ سے تو آپ چھپا لو گے, مگر آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. بڑی اس نے اچھی بات کی کہ اگر انسان یہ سوچے کہ یار میں اللہ معاف کرے, یا لوگ جیسا کرتے ہیں, بس اگر دماغ میں یہ لے کے آ جائیں کہ میرا اللہ مجھے اوپر سے دیکھ رہا ہے,
تو وہ انسان گناہ ہی نہ کرے. دیکھیں یہ جو عقیدہ توحید ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ جب آپ اللہ کو سب سے سپیریئر مانتے ہیں. سر وہ اس وقت ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں خود تبلیغی جماعت میں نے وقت گزارا، مطلب بڑی اچھا میں نے وہاں پہ وقت سیکھا، مگر میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہم لوگ یہ ٹی وی، یہ میڈیا اور انہوں نے اللہ معاف کرے ہم لوگ کو اسلام سے دور کر دیا. آپ جب وہاں پہ رہ کے اللہ 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 جب سنتے رہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے، انسان کو خود ہی دل میں ڈر اتنا پیدا ہو جاتا ہے. سر مجھے یاد ہے، میں فجر کی اذان ہو رہی تھی اور میری آنکھ لگ گئی تھی، میں سو گیا. جب اذان ہوئی میں ڈر کے اٹھ گیا، اسے لگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہے. اگر میں لیٹ ہو گیا نماز پہ نہیں کھڑا ہوا نا جماعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ میں سے شدید ناراض ہے. اور دیکھیں نا ہمیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. ہم جب مریں گے تو جب ہم قبر میں چلے جائیں گے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ فیکٹ ہے، آپ اسے انکار نہیں کر سکتے. بالکل. اس وقت کون ہوگا آپ کے ساتھ؟ اس وقت جب آپ کو قبر میں ڈال دیا کہتے ہیں کہ آپ کو قیامت والے دن آپ کے نہ والد نہ آپ کی والدہ آپ کو کوئی نیکی دے ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. اچھا سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر کٹ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کون ہے جو اس کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش کر سکتا. بالکل. مطلب ڈائریکٹ بھی سفارش نہیں کر سکتے، بلکہ ایسا ہوگا کہ جو سفارشی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے. اب دیکھیں نا نوح علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ ہود میں، ہم نوح علیہ السلام کو بیٹا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب وہ غرق ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی یا رب العالمین وہ تو میرا بیٹا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، اس کی حقیقت تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور اب تم نے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، تم نے ظالمین کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا. اسی طرح جب وہ جو فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب لینے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم ان فرشتوں سے جھگڑنے لگا. حضرت ابراہیم دل کے بڑے حلیم انسان تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ عذاب والے فرشتے ہیں تو وہ جھگڑنے لگے. جھگڑنے سے مراد فرشتوں سے ریکویسٹ کرنے لگے، یار آپ پلیز مت ان پہ عذاب لے کے آئیں، ریکویسٹ کرنے لگے. تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ ابراہیم فیصلہ ہو چکا ہے اور آپ ظالمین کے بارے میں ہم سے سوال مت کریں. کہنے سے مراد یہ کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی کہ ہم گناہ پہ گناہ کر ہی جائیں گے، جیسے آج کل اس امت نے سوچ لیا ہوا ہے کہ اب گناہ پہ قائم ہے اور رسول اللہ نے تو ہماری سفارش کر ہی دینی ہے. ایک اور بات بڑی اچھی عمر رسول اللہ نے ہماری سفارش کر ہی دینی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بالکل سر گناہ کرتے جائیں گے اللہ معاف کرے، اور ہم نماز پڑھیں گے، میں نے ایک جگہ نا یہی بات تھی، ہم خراج دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. لوگوں کے دماغ میں ہم نے وہ سمجھا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، اللہ معاف کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے 10 سال ناشکری میں گزارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ ناشکری ہوئی بہت بڑی کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ جو وہ نہ قرآن پڑھتے تھے، نہ آپ نے لوگوں کو دل دکھائے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو ایک دن میں 2 دن میں معافی مل جائے. آپ وہی 10 سال سیدھے رستے سے گزارو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے. کیونکہ آپ نے 10 سال ضائع بھی کیے ہیں تو 10 سال پھر اس کو ٹھیک کرنے میں بھی لگائیں. تو وہی نا اللہ تعالیٰ یہ تو فرماتے ہیں نا توبہ کرو اور سیدھے چلتے رہو، پھر اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے. اچھا اب دیکھیں، بلکہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈسکس کرتے ہوتے ہیں اور یقین مانے مجھے سنتے ہوئے نا بڑی حیرانگی ہوتی ہے. مجھے ایک جگہ سننے پہ ملا کہ جی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے گنہگار امتیوں کے لیے ہوں. اور اس کانسیپٹ پہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ عمر گناہوں میں گزارتے ہیں یہ سوچ کے کہ یار اینڈ پہ ہم جائیں گے، ہم تو سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں گر جائیں گے، رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیں گے. مجھے بتائیں وہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خود کہہ رہے ہوں کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا، تو وہ رسول قیامت والے دن قاتلوں کی، زانیوں کی اللہ تعالیٰ کے سفارش کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں. یار یہ مسکنسیپشن ہے نا، اس کو ٹھیک کریں. شفاعت کے بغیر تو آپ جنت میں جائیں گے نہیں، لیکن آپ خود کو اس قابل تو کریں کہ کل کو چلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر غلطی ہو بھی گئی پلٹیں، فوراً پلٹیں. اگر آپ نے شراب پی بھی لی، آپ نے زنا کر بھی لیا، آپ اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگیں اور وہ دوبارہ کام نہ کریں اور سیدھے چلتے رہیں. بالکل. جیسے اگر آپ گناہ چھوڑیں تو ایسا چھوڑیں، بالکل، پھر آپ اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے. بے شک توبہ یہی تو چیز ہے نا. توبہ دیکھیں آپ گناہ میں یہ نہ ہو کہ گناہ میں آپ کو موت آ رہے، آپ کو پلٹنا ہوگا فوراً. توبہ. اچھا سر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب فوت ہو جاتے ہیں
اور وہ بیسکلی آپ سمجھ رہے ہیں پاک صاف نہیں ہوتے مطلب کہ. تو میں نے سنا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ, میں نے یہ سنا ہے کہ ان لوگوں کو مطلب معافی مطلب ان کے اوپر عذاب ہوگا اللہ کا, جیسا انسان جو ہے وہ اگر موت آ جائے انسان کی تو انسان پاک صاف ہو. کوشش تو یہی کرنی چاہیے نا کہ انسان, اس لیے کہتے ہیں نا وہ ہر وقت جو ہے انسان غسل میں رہے, پاک صاف رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عمر؟ بات یہ ہے کہ اب ایک انسان ہے جو 24 گھنٹے جو ہے وہ گندگی میں ہی رہتا ہے, خود کو پاک صاف نہیں رہتا. اس کی حالت میں اگر اس کو موت آ گئی تو یہ تو شرم کی بات ہے نا. دیکھیں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ نا مجھے کہتا ہوتا تھا, بلکہ آج کل آپ دیکھیں پاکستانی ڈراموں میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ساری عمر جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں. جب آپ فوت ہو گئے تو جو قرآن کھول کے آپ بخشا دیکھیں, جس قرآن سے آپ نے اپنی زندگی میں فائدہ نہیں لیا وہ مرنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ دے گا. بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے, میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ نا میرے پاس آیا, اس نے مجھے کہا کہ سر میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. اچھا, اور آگے سے کہتا ہے کہ مجھے قبر میں بھی آپ نے اتارنا ہے. میں نے کہا چلو انشاءاللہ اللہ مجھے سعادت دے اس چیز کی. تو کہتا ہے سر آپ نے 2 کام کرنا ہے, آپ نے جب مجھے قبر میں دفنانا ہے نا تو آپ نے ایک قرآن پاک اور ایک جائے نماز یہ قبر میں ضرور دفنانا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا سر میں بس قبر میں نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کروں گا. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا دوست یہ جو قرآن پاک ہے نا یہ قبر میں پڑھنے کے لیے نہیں دیا اللہ نے آپ کو. یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں پڑھنے کے لیے دی کہ اس کو پڑھو اور اس سے اپنی لائف کو چینج کرو, اپنی زندگی کو چینج کرو. اور دیکھیں عمر, اللہ کا جو خوف ہے نا, عقیدہ توحید اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. اور اللہ کا جب آپ خوف ہوگا تبھی نیکی کریں گے نا آپ. دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, سورہ یوسف کی ایگزامپل ایک دم میرے ذہن میں آ گئی. وہ جب ان بھائیوں نے پلاننگ کی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف, تو وہ اللہ سے نہیں ڈر رہے تھے نا, ان کے ذہن میں اللہ کا خوف ہی نہیں تھا. اور انہوں نے گناہ کیوں کیا تھا پتہ آپ کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نعوذ باللہ اس کو قتل کر دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو, اور بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. اس کا بھی حال ہے, ہم توبہ کر لیں گے. اچھا آپ دیکھیں, جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا انہوں نے, اور جب واپس آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے پیٹتے, اور وہ کرتا خون لگا کے لے آئے, تو یعقوب علیہ السلام نے جب وہ دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے نفس نے ایک بہت بڑا کام تمہارے لیے آسان کر دیا. دیکھیں جب آپ اللہ کی ہدایت کے بغیر چل رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ لائف میں ہمیں ڈیلی بیسس پہ بہت سے ایسے کام کرنے کو ملتے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کام ہم نے اللہ کی اطاعت میں کرنا ہے یا اپنی نفس کی اطاعت میں کرنا ہے. اگر اپنے نفس کی اطاعت میں کریں گے تو پھر آپ گناہ میں چلے جائیں گے. اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا کہ اچھا میں صبر کروں گا اور خوب کروں گا. کیوں؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ سے ڈرتے تھے. انہیں پتہ ہے کہ جو بھی ہوا ہے کس کے حکم سے ہوا ہے, اللہ کے حکم سے ہوا. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا, اور انہوں نے صبر کیا. یوسف علیہ السلام نے بھی صبر کیا. اب جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہا ہے اس کا اینڈ دیکھیں, اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ وہی ہوا نا, یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سرداری دے دی. تو لائف میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کے لیے تو سر آپ کی نیکیاں بھی پھر دکھاوا ہی ہیں. بالکل ایسے. پھر وہ اس میں خلوص نیت نہیں ہے, اس میں صرف اللہ کا ڈر نہیں ہے. اور دیکھیں نا ہمارے یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ سوسائٹی کی خوشی کے لیے, جیسے مثال کے طور پر کئی لوگ, یار وہ پچھلے دنوں مجھے ایک بندہ ملا, وہ کہتا ہے جی ہمارے کھوکروں میں ایک بڑی چیز کامن ہے. کیا جی؟ کوئی خوشی ہو غم ہو, چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو, اگر وہ کھوکر ہے نا تو وہ اکٹھا ضرور ہوگا. مطلب ہم لوگ کھوکر کے نام پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کیا یہ خوب ہوتا اگر ہم لا الہ الا اللہ پہ اکٹھا ہو. دیکھیں ذات پہ اکٹھے ہو رہے ہیں آپ لوگ, قومیت پہ اکٹھے ہو رہے ہیں آپ لوگ, برادری پہ اکٹھے ہو رہے ہیں آپ لوگ. برادری کا خوف ہے, ذات کا خوف ہے, قومیت کا خوف ہے, اللہ کا خوف نہیں. کبھی کبھی ہم لوگ یہ نہیں کہتے بیٹا نماز پڑھی آپ نے. آپ زیادہ تر میں گھروں میں نے دیکھا ہے کہ یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کو بچپن سے ہی پالش کرنا چاہیے جب وہ چھوٹا ہو, کہ آپ نماز خود بھی پڑھو اور بچے کو بھی ساتھ لے کے جاؤ کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے.
تاکہ اس کو پتہ ہو اور بچہ وہی کرے گا جو والد کرے گا. عمر نیکی میں بڑی پاور ہے جب آپ اللہ سے وہی ڈر نا، کے زندگی جب گزارتے چھوٹا ہیں نا. بچہ آپ کو دیکھے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو بھی فالو کرے گا. جی ابو نماز پڑھ رہے ہیں، ابو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں تو بچہ بھی ڈرے گا. اچھا دیکھیں رسول اللہ کی پرسنالٹی میں بڑا روب تھا. بالکل کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. بالکل ایسی ہے سر. تو سمپلی بات ہے اگر آپ اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے آپ کی اولاد بھی آپ سے ڈرے گی، آپ کا روح بڑھ جائے گا ان پہ. لیکن اگر آپ ایک وائلنٹ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں کسی سے نہیں ڈرتا، تو پھر آپ کی اولاد کہتی ہے میں بھی پھر تیرا ہی پتر ہے، میں بھی کسی سے نہیں ڈرتا. بالکل ایسی کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو یار یہ کانسیپٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کو یکتا مانیں، وحدہ لا شریک مانیں، کسی کو اس کا پارٹ نہ بنائیں، کسی کو اس کا جز نہ بنائیں. اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اس امت کو شرک کا خوف نہیں ہے. اچھا اس امت کو شرک کا خوف نہیں ہے، اللہ خود قرآن میں اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو سب سے سینسٹیو معاملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں. اور میں اب آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ آنسر دینے لگا عمر. قرآن جو ہے نا اس سے اپنی لائف کا حصہ بنا لیں. یہ سارے کانسیپٹس آپ کے قرآن کلیئر کرے گا. دیکھیں رسول اللہ نے اپنے جو آخری خطبہ تھا، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں کیا فرمایا کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم کسی خاص فرقے کے پیچھے چل پڑنا یا فلانے بابے کی کوئی کتاب پڑھ لینا. نہیں، صرف اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. مضبوطی سے تھامنے کا مطلب اس کو کہ اس کے پراپر آپ سیکھو قرآن کو، اپنی لائف کو چلتا پھرتا قرآن بنا لو. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا نا کہ رسول اللہ کے ہیں چلتے پھرتے قرآن. اپنے آپ کو چلتا پھرتا قرآن بنا لیں، آپ کے سارے کانسیپٹس ٹھیک ہو جائیں گے. آپ اللہ سے ڈرنا بھی شروع ہو جائیں گے، آپ توحید پرست بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کیا شرک ہے، شرک سے بچنا کیسے ہے، آپ کی نیکیاں آپ کے فار ایگزامپل ایک بک ہے جی اکنامکس کی. اکنامکس میں اکنامکس کی بک جب تک اندر سے کھول کے